رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم صدر محترم حافظ عظام اساتذہ اکرام و برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، حاضرین جلسہ، میں علم کی اہمیت و فضیلت پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریک میں مہتاب اندھیرے کمرے میں قمقمے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مند کی نصیحت حاصل کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ علم ایک انتہائی قیمتی چیز ہے. اس کے بغیر ہم اچھی اور بری چیزوں میں تمیز نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفع اور نقصان کو نہیں پہچان سکتے. ہمیں علم کے بغیر خدا کی مرضی اور ناراضی کا پتہ نہیں چل سکتا. اس لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے. اور علم حاصل کرنے والے طلبہ علوم نبوت کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں گویا وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. علم حاصل کرنے والے کے لیے تمام چیزیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. علم حاصل کرنے والے کے راستے میں فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. محترم دوستوں، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیا بھی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے. انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے. فوج و لشکر اور مال و دولت اسے واقعتاً عزت نہیں دیتے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے. آپ اگر دنیا میں علم حاصل کریں گے تو دنیا میں کامیاب رہیں گے، اور اگر دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. محترم دوستو، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ بھی دانشمندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے دوڑے، خصوصاً دینی علم حاصل کریں. چاہے آپ کو کتنی کی تکلیف اٹھانے پڑے اور کتنی کی مسائل جھیلنی پڑے اور کتنی کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے اور کتنی کی راتوں کو بیدار رہنا پڑے اور دیگر زحمتیں برداشت کرے، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگیے، اسی میں کامیابی ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخر اللہ له
له به طريقا إلى الجنة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے تلاش میں نکلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے فضیلت کو سمجھ کر اس کو حاصل کر کے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.